جو مزار والے اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں وہاں پر سیکورٹی دی گئی، کوئی آدمی یہاں کر کے بم نہ پھوڑ دے۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کے راستے پر اسی طرح سے ہو بہت ٹھیک چلو گے، یعنی جو قوم گزری ہے، جس راستے پر وہ قوم چلی ہے، تم لوگ بھی اس قوم کی پیروی کرو گے اور اس راستے پر چلو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اور یہ آپ کی پیشین گوئی ٹھیک اسی طرح سے صادق آ رہی ہے۔ آج دیکھیں مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آج مسلمان اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا حال دیکھ لیں، یہ جو مشرکین ہیں یا قوم نوح ہے یا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا دوسری قوم کو دیکھ کر، یہ لوگ مورتیوں کی عبادت کر رہے تھے۔ جو مورتی جو ہے کھڑے شکل میں ہے اس مورتی کی عبادت کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی کھڑی مورتی نہیں تو پڑی مورتی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی بزرگ لوگ ہیں، وہاں پر بھی بزرگ لوگ تھے۔ قوم نوح نے بزرگ لوگوں کی مورتیاں بنائیں اور عبادت شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بھی نیک لوگوں کو دفن کیا اور دفن شدہ لوگوں کے اوپر پکا مزار بنایا، پکی قبر بنائی اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اگر عقیدت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، کسی سے محبت میں غلو کرتے ہیں اور کسی کی اندھی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ اندھی محبت، اندھی عقیدت آپ کو غلط راستے پر لگائے گی اور یہ چلتے چلتے اس کا انجام شرک تک پہنچتا ہے۔ ہندوستان کا حال دیکھیں، آپ راجستھان جائیں، بڑا مزار بنا ہوا ہے معین الدین چشتی کا، بڑا مزار ہے۔ لوگ منتیں مانتے ہیں اور پیدل چل کر جاتے ہیں، جیسے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، کتنے لوگ شوق میں پیدل آ رہے ہیں اپنے حج کو مشہور کرنے اور فیم حاصل کرنے کے لیے، تو کتنے سارے لوگ پیدل چل کر کے اجمیر آتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے 7 مرتبہ آ جاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ طواف کرتے ہیں، بس بھر کے بکنگ کر کے پورا گاؤں اور محلے کے لوگ اٹھ کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ممبئی میں ہے حاجی علی کی درگاہ ہے ممبئی میں۔ آپ دہلی میں دیکھیں نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ بریلی میں احمد رضا کا مزار ہے، پھر کلیر میں، کچوچھا میں، کہاں جو مزار بنا ہوا ہے۔ پاکستان چلے جائیں تو لاہور میں علی ہجویری کا مزار ہے، آپ سیہون میں چلے جائیں تو شہباز قلندر کا مزار ہے، پھر آپ چلے جائیں پاک پتن میں تو وہاں بابا فرید کا مزار ہے، آپ عراق جائیں تو نجف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، بغداد میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ جب امریکہ نے تقریباً 2010 میں بمباری کی تھی، مزار کو بھی نقصان ہوا تھا۔ جو مزار والے اپنے مزار کو نہیں بچا سکتے ہیں تو پھر لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں وہاں پر سیکورٹی دی گئی ہے تاکہ کوئی آدمی یہاں کر کے بم نہ پھوڑ دے۔ جب مزار کو بچانے کے لیے وہاں سیکورٹی دی گئی ہے، وہ مزار لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ مزار کو بچانے کے لیے سیکورٹیاں ہیں، باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بم فٹ تو نہیں ہے مزار کے پاس جانے کے لیے، اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مزار والے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اسی راستے پر لگے ہوئے ہیں، مزارات کی مٹی چاٹتے ہیں، وہاں سے دھاگا لاتے ہیں اور وہاں چادر چڑھاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب ہم مدینہ گئے تھے تو جب بقیع میں ہم لوگ گئے، 3-4 لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور ایک بندہ پہلے سے اپنے جیب میں شاپر رکھا ہوا تھا، اس کی نیت تھی کہ ہم وہاں سے مٹی لیں گے، اور میرے آگے تھا، جھک کر کے مٹی لینا ہی چاہ رہا تھا۔ تب تک ہم لوگوں نے ڈانٹا، پھر وہ جو ہے خاموش ہو گیا اور سمجھایا تھوڑی دیر کہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ پھر وہ آدمی باز آیا۔ تو مٹیاں چاٹتے ہیں، مٹیاں کھاتے ہیں، اسلام میں ایسی عقیدت اور ایسا تبرک لینا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر پچھلی قومیں چلی ہیں، آج اسی راستے پر مسلمان چل رہے ہیں۔